ناظرین کرام، خوش آمدید آپ کو احساس قربانی اپیل 2023 میں احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں آپ کا میزبان شاہد مسرور، میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صابری صاحب، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہمارے دیگر مہمان جن میں نفیس احمد خان صاحب اور علی شبیر۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں پاکستان میں رات 12 بجے اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین پاکستان سمیت خاص کر یو ایس اے کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے آج کی اس ٹرانسمیشن کا اہتمام، جس میں کہ احساس کی جانب سے ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قربانی اجتماعی طور پر اس میں حصہ لیجئے، بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار ہم نے کی اس حوالے سے، اور یہاں تذکرہ یہ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دو مینڈے جو ہیں وہ قربان کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اور ایک پروگرام میں ایک اور خوبصورت بات یہ بھی ہوئی کہ جو لوگ صاحب استطاعت نہیں ہیں اور آج وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کی طرف سے ساری زندگی قربانیاں کی، یعنی ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کرتے رہے۔ تو اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ذات اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جنہوں نے جب مانگا اللہ تعالیٰ سے تو اپنی امت کی بہتری کے لیے، عافیت کے لیے مانگا۔ اگر آپ معراج پر گئے تو وہاں بھی اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی مانگی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو رات بھر رو رو کر اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ بھی عطا فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور ہماری بخشش کا اہتمام فرمائیں گے۔ تو اتنی بڑی ذات جن کے نسبت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے تمہیں محبت ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، میری اتباع کرنا چاہتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان کی اتباع کرو۔ تو ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا مرتبہ بڑھ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ہے۔ تو اس نسبت کا اظہار کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا اہتمام کیجئے، اہل بیت اطہار کی طرف سے قربانی کا اہتمام کیجئے، کہ ہمارا رتبہ ان کی نسبتوں سے، ان سے تعلق جوڑنے کے بعد، ان کا نام لینے کے بعد بڑھ جاتا ہے، نہ کہ ہم ہدیہ پیش کریں، ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کریں۔ اور یہ واقعی ہماری حیثیت سے بڑھ کر کام ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور کے لیے اور اہل بیت اطہار کے لیے قربانی کا اہتمام کریں۔ قربانی کا اہتمام کیجئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ جو ریٹس ہیں وہ آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں، میں بھی ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایک مکمل گائے $525 میں، گائے کا حصہ $75 میں، اور بکرا $145 میں ہے۔ قربانی اگر انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں تو $259 میں بڑا جانور ہے، اس کا حصہ جو ہے $37 ہے، اور $160 میں آپ ایک بکرا انڈیا میں قربان کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں اگر مکمل بڑا جانور یعنی گائے تو وہ $574 $82 میں جموں کشمیر میں گائے میں ایک حصہ ہے، اور $195 میں ایک شیپ یعنی ایک بھیڑ کی قربانی جموں کشمیر کے لیے۔ تو یہ آج کی آپ سے ہماری اپیل خاص کہ آئیے اور اجتماعی قربانی کا حصہ بن جائیے۔ فوٹیجز آپ کے سامنے جو اسکرین پر چل رہی ہیں باکس میں، آپ ان کو بھی دیکھتے رہیے، اور یہ دیکھیے کہ ہر سال کتنے بڑے پیمانے پر، کتنے منظم طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ اگر کبھی موقع ملتا ہے تو گڈاپ میں ARY کیٹل فارم پہ ضرور تشریف لائیے، وہاں آ کر دیکھیے کہ کتنی صفائی کے ساتھ، نفاست کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے، اور کتنا مینیجیبل ایک سسٹم ہے، کہ جس سسٹم کے تحت وہاں آپ کو جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ کا کوئی نمائندہ ہے، آپ خود آ سکتے ہیں تو آ کے دیکھیے، ورنہ لائیو بھی دکھایا جاتا ہے آپ کو QTV کے اسکرین پر۔ قربانی کے اوقات میں ایک مستقل ٹکر چل رہا ہوتا ہے، یعنی ایک جو نیچے پٹی نہیں چلتی ہے جس میں کہ آپ کو لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے،
وہ ٹکر جو ہے اس میں یہ بتایا جاتا رہتا ہے کہ اب کس کے نام کی گائے، کس کس کے حصے ہیں، کس کس نام سے، یہ ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس ہوتی ہیں. ہر سال کا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہوتا ہے. اس سال جو ریکارڈ بن رہا ہے اس کے مطابق وہاں پر یہ اہتمام کیا جائے گا، اور پھر آپ کی طرف سے غربا میں اس گوشت کی تقسیم بھی کی جائے گی. آپ کی طرف سے غربا کے لیے دسترخوان بچھائے جائیں گے، اس گوشت سے باربیکیو پارٹیز کی جائیں گی ان کے لیے، تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. تو اپنے غریب بہن بھائیوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے یہ نیک مقصد ہے، اس نیک مقصد کے لیے آگے آئیے گا. محترم نواب صاحب، مفتی نواب نفیس صاحب، سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صاحب استطاعت ہو، یعنی قربانی کر سکتے ہو اور نہیں کرتے تو ہماری عیدگاہوں کے بھی قریب سے نہ گزرو. اتنی وعید آئی ہے تو قربانی فرض کیوں نہیں ہوئی، یہ واجب کیوں ہے؟ یہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہوتی کرنٹ اس میں تو فرض ہو جاتی. اچھا، ہاں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت رسول ہیں، جی سنت ابراہیمی ہے، تو یہ سنت ہو گئی. تمام انبیاء کے اس کا کہے ہوئے پر یا اس پر عمل کرنے سے یا ماننے سے ان کی سنتیں کہلائیں گی. سنت ابراہیمی، سنت اسماعیل، سنت اما ہاجرہ، تو یہ ساری سنتیں ہو گئیں. کیا آپ جب صحیح کر رہے ہیں، جی ہاں دیکھیں صحیح بات ہے. تو ایک تو یہ ہے مسئلہ، اور ایک جو سب سے بڑا دین کا پیارا سا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں پیدا کر دی ہیں. یہ جو جانور ہوتے ہیں اس کی قربانی کے اندر اس میں بڑا اختلافات بھی پائے جا رہے ہوتے ہیں کہ لیکن ہم اختلافات کو تو کبھی ڈسکس کریں گے نہیں، یہاں پازیٹیو بات کریں گے. یہ جو جانور ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں اور شاعر اللہ میں شامل ہیں. تو لہذا اس کے اندر بہترین طاقتور اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو بھی مقام عطا فرما دیا ہے. یعنی دیکھیے اب آپ نسبت ایک دوسرے کو، جیسے ابھی ایک بات ہوئی مجھے ذہن کے اندر میری آ گئی یہ بات کہ اس کا یہ جو آج مدینہ منورہ کہتے ہیں، جی یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم پاک کا صدقہ ہے. جی تبھی تو منورہ ہوا، وہ رہنے سہنے کی جگہ جو روشن ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے اور سوچ کی بات یہ ہے کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف نہیں لائے یہ یثرب تھا، اور یہاں پر لوگ کوڑیوں کو اپنے جزامی مریضوں کو لے جا کے ڈالتے تھے. جس مکے سے لیا اور انہوں اس جگہ لے جا کے یثرب میں طیبہ ہو گیا، وہی طیبہ ہو گیا، وہی ہو گیا. آج آپ دیکھ لیجئے آپ کہ سرکار دو عالم کے قدم پاک کا صدقہ ہے. لہذا ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کیا ہے، اس کا چرچا کرنا، صحیح، اس کو تقسیم کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ہے صحیح معنی میں. صحیح شکریہ یہ نہیں کہ منہ سے کر لیا اور باقی چیزیں رکھ دی، تو وہ ایسا نہیں ہے. شکر ادا کرنا ہے تو دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ دو. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے کو پسند کرتا ہے، نہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کرتا. دیا اسے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے دینا. بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے دیا اس لیے کہ آپ کو جو ہے ایک ذمہ داری دی کہ آگے بڑھائیں، آپ وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں نا اس کی صفت کے اندر وہ جواد ہے. جواد ہے، ہاں. اور جواد کہتے اس کو ہے جو خود نہ کھائے لوگوں کو کھلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کھانے پینے سے جہاں باسط ہے وہاں جواد بھی ہے. ٹھیک ہے کیا بات ہے. جی ہاں، راضی. اور جہاں پر یعنی چار سے اب جو ہم لوگ کیا ہیں، ہم کو دل کھول کے دیں گے ہم تو ہم کیا کہلائیں گے، غنی کہلائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ الغنا غنی النفس، غنی وہ ہے جس کا دل غنی. کیا بات. ایک ہے بخیل، اس کے لیے حدیث ہے لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ خُبٌّ بَخِيلٌ وَالْمَنَّانُ، جنت میں داخل نہیں ہوگا دغاباز، بخیل اور احسان جتلانے والا. بتائیے آپ. منان اس کو کہیں گے. لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ خُبٌّ بَخِيلٌ وَالْمَنَّانُ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
دوسرا کیا چیز ہے؟ یعنی بخیل ہو گیا، اس کا غنی. تو یہ تو ابھی ہمارے پاس شرف ہے تمام مسلمانوں کے پاس، قربانی کا جیسے موقع ہے، تو غنی ہونے کا ثبوت دیجئے، اللہ کی راہ میں قربانی کیجئے، اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر بغیر تنگی کے خضوع اور خشوع کے ساتھ خوش ہو کہ لوگوں کو دے. جھڑکیے نہیں مانگنے والے کو. کیا بات ہے. جاؤ جاؤ بھائی، نہیں یہ سب نہیں کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، وہ مال تمہارا نہیں ہے، وہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہارے پاس امانت ہے. جب چاہے دے گا، جب چاہے گا لے 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 گا. کرتا ہے تو جی ہاں ٹھیک ہے نا. جب آپ جھڑکو گے تو کیا ہوگا؟ پھر لے لیا جائے گا، پھر وہی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک منصب پر بندے کو فائز کرتا ہے کہ زیادہ مال دیتا ہے کہ تم نے اس کو آگے بڑھانا ہے. جی ہاں. وَرَزَقْنَا يُنْفِقُونَ. اب وہ بندہ نہیں چاہتا آگے، جی. تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ شخص اپنے منصب میں فلاپ ہو گیا، ناکام ہو گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سے لے کے ذمہ داری دیکھیے کسی اور کو دے دیتا. افضل کون ہے؟ ہم میں انسانوں میں عام سرکار دو عالم کی امت میں مسلمان ہے، دل کھول کر مظاہرہ کرے، غنی کہلائے گا. اور غنی کے لیے میں بھی سب سے پہلے جب آپ نے انٹرو لیا تو میں بتا چکا تھا کہ اگر وہ کسی بھوکے کو کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت کے پھل دے دے. پھل دے گا. جی ہاں. اب ایک کیا چیز ہے؟ ایک ہے بخیل، جس کو آپ اردو والے کہتے ہیں کنجوس. کنجوس. جی ہاں. وہ خود کھاتا ہے، لوگوں کو نہیں کھلاتا. تو یہ مسلمان کا شیوہ ہی نہیں ہے، مسلمان کو تو یہ چاہیے ہی نہیں. صحیح بات ہے. لیکن ایک اس سے زیادہ سپرلیٹو ڈگری کی وہ بری عادت ہے، وہ ہے ممسک. نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے. نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے، وہ سب رکھا رہتا ہے. جواب تو اس کو دینا ہے ایک ایک چیز کا جا کر، لیکن اس کے مال کو پھر تیرے میرے ہی کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچتا نہیں ہے. اگر اللہ کی راہ میں دو گے وہ بچے گا، اور جو اللہ کی راہ میں دو گے وہ وہاں پر جا کے کیا بات ہے. اچھا نفیس صاحب، ماشاءاللہ سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ یثرب کو طیبہ اور مدینہ منورہ بنا دیا، آپ کا جانا ہوا. الحمدللہ مجھے جب وہاں سے آنے کو دل ہی نہیں کرتا شاید بھائی. ایسی جگہ ہے کہ وہاں منورہ آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو دل ہی نہیں کرتا، تو دیکھتے رہتے ہیں جاتی ہے، کیونکہ وہ شہر میں گاڑی جو وہ چکر لگاتی ہے اس طرح سے کہ نکلتے بھی آپ جو ہے وہ جنت البقیع کے پچھلے حصے پہ چلے جاتے ہیں، تو بس آپ میناری دیکھتے رہتے ہیں، وہ نظر آ گئے، ہم جا رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ایسا ہی ہے. قدرت کی طرف سے ایسا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایسی ٹھنڈک ملتی ہے مدینہ منورہ میں جا کے. جدہ میں جاتے ہیں اللہ کا جو ہے نا وہ جلال نظر آتا ہے. خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو جلال ہی جلال. اب جب مکہ مکرمہ پہنچنے والے ہوتے ہیں تو کلاک ٹاور دور سے نظر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں پہنچ گئے، وہ آ گیا. اب تو نشانی یہی ہے نا، یہی ہے نا. بالکل بالکل بالکل. تو وہ منظر ہی الگ ہے. مسجد عائشہ وہاں سے کتنا سر 10-12 کلومیٹر ہے. 12 کلومیٹر. وہاں سے جب پہاڑوں کے بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں دور سے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کلاک ٹاور. تو یہ ایک سب کے ساتھ کامن ہے یہ والا معاملہ بے شک کہ جب واپس آ رہے ہوتے ہیں نا تو کیونکہ وہ بس یا گاڑی شہر ہی کے گرد چکر لگا رہی ہوتی ہے باہر نکلنے کے لیے بھی، تو بس وہ میناروں کو دیکھتے رہتے ہیں. اور دیکھنے کے بعد تو یہ ساری گفتگو جو ہے اس کے بعد ہم علی شبیر سے کلام سنیں گے. تو اسی تاثر میں یہ ہمیں کلام سنائیں گے انشاءاللہ. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب غیراں کی تسکین وہی رہ گئی. ہم مدینے وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. سبحان اللہ، مزہ آ گیا سر. مرصع نعت شریف ہے جی ماشاءاللہ بیزم ہے، یہ مرصع نعت شریف. ہر شعر اپنی اپنی جگہ. مجھے اس کا احسان دانش کا ایک شعر یاد آتا ہے اسی پر، جی جی مضمون پر، اس مفہوم پر، جی جی کہ ملا ہے جب کوئی
ज़ायर मिला है जब कोई ज़ाहिर, तो दिल ने पूछा है, आहा, क्या अच्छा है। मिला है जब कोई ज़ायर तो दिल ने पूछा है, ये शख्स लौट कर क्यों आ गया मदीने से। ये शख्स लौट की। सर मैंने लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा वाक़या सुनाऊंगा इस नात पे। हाँ फरमाइए, मैं सुनना चाह रहा हूँ। मैं एक दिन रेडियो पाकिस्तान में जी, बुखारी साहब के कमरे में गया पुरानी बात है। तो देखा क्या कि behzad लखनवी और ये दोनों बैठे रो रहे हैं। मैं तो उल्टे पैर आ गया बाबा। ज़ैद बुखारी साहब और behzad आदमी साहब। मैंने कहा अल्लाह जाने क्या मसला है। खैर उसके बाद जब वो निकले राउंड पर ये वो, तो मैंने कहा क्या हुआ। मैंने कहा अगर जी एक बात बता। कहा क्या। मैंने कहा आप रो रहे थे behzad लखनवी और ये। कहने कहा हाँ मियाँ, उसने तो मेरा कलेजा फाड़ दिया। तो मैंने कहा क्या। कहने उसने कहा कि मैं जब हज करने गया तो मेरे कानों में निदाए गैबी आई कि जा आज तेरे तुफैल में सब हाजियों का हज कबूल कर। अच्छा, सुभान अल्लाह। ये याद रखिए कि हज सबका कबूल नहीं होता है। कोई एक ही अल्लाह का बंदा होता है जिसकी बाकायदा हज पर सबके हज कबूल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। वरना तो लोग ने फार्मेलिटी भी होती है बेचारों में और दिखावा भी होता है। कोई कहता है यार मैं इसका अपना फरीज़ा अदा कर लूँ ये सारा, लेकिन एक ऐसा होता है उसका होता है वो। क्या बात है, क्या बात है। वो उसका होता है तो फिर क्या होता है, फिर यही होता है कि उसके तुफैल में सारे के सारे गलागश हो जाते हैं, सारे के सारे तर जाते हैं। हालांकि मुरस्सा कलाम का कहना शाहिद साहब आसान नहीं है, क्योंकि फैज़ साहब से मैंने बाकायदा उन लोगों की डिस्कशन होती थी, सुना कि पूरी गज़ल में, पूरे कलाम में एक या दो शेर काम के होते हैं, बाकी भर्ती के होते हैं। कि भाई 5 अशार तो होने ही चाहिए, 7 अशार होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 11 वट एवर इट इज़, लिहाजा ये है। लेकिन फैज़ साहब यही कहा करते थे। और आप देखिए मुरस्सा तो नाज शरीफ का तो जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने अपनी रूहानियत और तरीक़त वालों से ये सीखा, बुज़ुर्गों से, माशाल्लाह, कि ये सिर्फ खुद से नहीं कही जाती है, कहरवाई जाती है। क्या बात है। ये भी आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। सही बात है, सही फरमाया। ये कहलवाई जाती है। जी हाँ सर, जी हाँ सर। ये नहीं है कि आदमी बैठ जाए और करने लगे। मैंने तो ऐसे को देखा, मालूम है एक ने लिखा, वो उसी की ज़मीन के अंदर दूसरा लिख रहा है, तीसरा लिख रहा है। बस सिर्फ वो ज़मीन के अंदर उसके रदीफ़ और काफ़िये से मिल रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाली। बाज़ जगह सिर्फ तुकबंदी और काफिया बंदी वही काफिया बंदी होती वो है। काफिया बंदी कम और तुकबंदी ज़्यादा। जो आपने जुमला लफ्ज़ कहा वो बहुत वो खूबसूरत। मैं कह गया था इसलिए मैंने उसको संभाल लिया था, काफिया जी। बंदी। जी हाँ, ये है उसके अंदर हाल। तो ये अल्लाह तबारक तआला का इनाम इकराम है, गाने वाले को, पढ़ने वाले को दर्द दे दे गले में, अल्फाज में सच्चाई डाल दे। क्या बात है। मौलाना मोहम्मद जौहर का जो शेर है वो उसे हवाले से कि हज़ारों बंदे तो हैं हज़ारों बंदे तो हैं खुदा के, बनूं में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। देखिए वैसे एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आप उम्रे पे अगर जाते हैं, आपने पहले जाना है जद्दागर। आप कम से कम 2.5 से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं उम्रे वाले। सही। 1 से 2 घंटे पहले आप एहराम बांध लेते हैं घर से निकलने से पहले। बिल्कुल सही। 5 घंटे ये हो गए। अगर फ़्लाइट वक्त पे गई और वक्त पे जाके उतर गई और कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है तो 4 घंटे वो हो गए। ठीक। 9 घंटे आपने एहराम बांधा हुआ है। जिन लोगों को वैसे हर शख्स के लिए एहराम इतना कंफर्टेबल नहीं होता, एहराम इतना कंफर्टेबल नहीं होता। जो बड़ा ड्रेस पहन के और इस तरह निकल के जाकर एयरपोर्ट से जहाज़ में बैठने वाले जब एहराम बांध के निकलते हैं तो फिर वो अपने आप को भूल जाते हैं। बिल्कुल। यही अपने आप को भूल जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही ना सर। फिर एहराम बांधने के बाद, उम्रे की नियत कर लेने के बाद, उन्हें फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखना है, एहतियात हो जाए। एहतियात कर लें। आप जब पहुंचते हैं जद्दा तो 9 घंटे हो गए। अगर आप बहुत जल्दी भी निकले 1 घंटा लग जाता है आपको बाहर निकलने में। सही। फिर कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं आपको मक्का मुकर्रमा आने में। तो 9 घंटे और 3.5 घंटे ये कितने हो गए? 12.5 घंटे हो गए।
بہت سارے جو فلائٹ جاتی ہیں اور رات میں جاتی ہیں وہاں چیک آؤٹ ٹائم جو ہوتا ہے ہوٹل کا وہ ہوتا ہے 2 بجے، تو 4 بجے سے پہلے کمرہ اویلیبل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لاؤنج میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جی کمرہ ابھی خالی ہوگا تو آپ کو دیں گے. پھر وہ احرام باندھے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، رات کو جاگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سفر کیا ہوتا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کمرے میں جائیں گے، پھر فریش ہو کے اس احرام کو صحیح کر کے جائیں گے. پہلے کہاں عمرہ کرنے جائیں گے، اس کے بعد جب آئیں گے تو سوئیں گے. تو سر قربانی تو ہے اس میں، آسانیاں ہیں، مشقت ہے. اب مشقت ہے. وہ ان کا تو سوچیے پچھلے والوں میں کا. وہی عرض کر رہا ہوں، پہلے والے تو ویسے سفر کر کے آتے تھے، لیکن ابھی بھی آج کے کمفرٹیبل دور میں بھی فیسلٹیز کے باوجود اس کا ہے اسٹرانگ ہے. ایسا مسئلہ اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ میاں اس کا وہ ہے جو نام. تو اللہ تعالیٰ یہ نیت کر کے جب آدمی جاتا ہے نا احرام باندھ کے، اب آپ 12-14 گھنٹے اگر احرام باندھیں، احرام کی پوزیشن میں ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا عمرے کے دوران بیچاروں سے سنبھالا نہیں جا رہا ہوتا ہے. صحیح ایسا ہی ہے نا، احرام بہت سے لوگوں سے نہیں سنبھالا جا رہا ہوتا ہے. تو بندہ پھر اس کے بعد لگ کر عبادت کرتا ہے وہاں جا کے. بے شک دل سے. اور مزہ کتنا ہے سر اس مشقت کا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سے جب حکم ہوا خانہ کعبہ کو باقاعدہ آثاروں پر کھڑا کر دیا، جی تو یہ حکم ہوا کہ اب تم ایسا کرو، کعبے میں بلانے کے لیے اعلان کرو لوگوں کو. اوہو. تو انہوں نے فوراً کہا خلیل اللہ نے کہ باری الہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ جتنی بھی زور کا بولوں گا یہیں تک چلی جائے گی. تو دنیا میں تو تیرے سب بندے ان کے پاس کیسے جائے گی؟ فرمایا ابراہیم تیرا کام آواز دینا ہے اور میرا کام آواز پہنچانا ہے. اور ایسی آواز پہنچائی اور ایسی آواز پہنچائی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کہہ رہا ہے باقاعدہ محقق کہ وہ بچے جو ماں کے رحموں میں بھی تھے ان تک آواز گئی، روئے زمین کے باپ کے سلب کے اندر جو تھے یہ ورٹیبرا کالم اس کے اندر وہاں پر بھی آواز گئی. اور سب نے پوری کائنات کے اس کا انسانوں نے باقاعدہ اس تک وہاں تک اس کا انسانوں تک آواز پہنچی. اور پھر مزے کی بات کہ آواز پہنچی اور لوگ لبیک کہتے ہوئے آ رہے ہیں نا. جی جی. اور وہ نسل چل رہی ہے، نسل چل یعنی پوری کے فرشتوں نے تمام لوگوں نے سنا. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو بنایا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو کیا، حالانکہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا اللہ کے حکم سے. پھر وہ رہ گیا، پھر حضرت اس کا آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر سیلاب آئے، تمام آیا، پھر ایک لال پورا ڈھیر بن گیا، پورا پہاڑ سا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب ان لوگوں نے دونوں باپ بیٹوں نے کھودا مل کر، تو کھودنے کے بعد وہ آثار ملے جس کے اوپر اس کو کیا وہ بیت المعمور. ماشاء اللہ. آپ سے میں عرض کروں پاکستان کیا ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں جو پاکستان سے باہر نہیں گئے نا، وہ پاکستان کے بارے میں فلانا ملک اچھا ہے فلاں. ارے آپ ان ملکوں کو اچھا کہتے ہیں آج کل لوگ جو مہنگائی میں 3 سے 4 نمبر پہ ہیں دنیا میں، اور جہاں نہیں گئے دور کے ڈھول تو سہانے ہوتے ہیں. میں جب چھوٹا تھا اور ٹرین میں سفر کرتا تھا تو میری ایک عادت تھی، جب میں ٹرین میں سفر کرتا تھا چھوٹا تھا تو میں کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتا تھا، اور بیٹھنے کے بعد جو بھی آبادی آتی تھی چھوٹی دور سے میں اس کو دیکھتا تھا. اور میں یہ دیکھا کرتا تھا ہر آبادی میں نظر کیا آتا تو سب سے پہلے مجھے مساجد کے مینار و ممبر نظر آتے، گنبد اور مینار نظر آتے تھے. آپ ٹرین میں بیٹھ کے سفر کیجئے، جو آبادی آئے گی آپ کو اس پہ مسجد کے ایک گنبد اور مینار نظر آئیں گے. بالکل یہ ہے پاکستان. اور آتی جائیں گی، اور میں گنتا تھا وقت گزارنے کے لیے، میں ان کو کاؤنٹ کر رہا ہوتا تھا، اب اتنی ہو گئی اب اتنی ہو گئی. تو پاکستان میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، دنیا کی بہت سارے ممالک میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، واحد ملک ہے جہاں چاروں دیکھیے دنیا میں پہلی مملکت ہے جو آئیڈیالوجی پہ بنی ہے. جی ہاں. دوسری نے بھی قائد اعظم کے کہنے پر مائگریٹ کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا. وہ کیا تھا؟ یہ کہہ کر کہ تمہارے لیے ہم ایک مملکت کا قیام کر رہے ہیں جس میں سب مسلمان رہیں گے آزادی کے ساتھ. یعنی قائد اعظم کا حال یہ کہ وہ جب جاتے تھے تو اس کا پیر جماعت علی شاہ صاحب جن کے لاکھوں مرید تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت حضرت حضرت.
تو ایک دن مریدوں نے کہا کہ یہ ایک داڑھی منڈا آتا ہے ہاں اور حضرت کہہ رہا ہوتا ہے آپ کہہ لیجئے کہ اس کا کھڑے ہو جاتے ہیں. ظاہر مرید تو چاہتا ہے نا وہ پیر کو تو سر پہ اٹھا لے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کا مرتبہ بڑا ہے کیونکہ یہ رسول اللہ کی گناہگار امتیوں کے سر چھپانے کا ٹھکانہ ہے. ایسا سر ایسا ہے ایسا ہے. بے شک. آزادی کا مفہوم تب سمجھ میں آتا ہے جب آپ اپنی خود مختاری سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں نا, اور پھر آپ کو اپنا ملک یاد آتا ہے کہ ہم تو وہاں پر بہت آزاد ہیں. ہم تو ایسے, یہ حقیقت ہے کہ ہم جس طرح سے اسلامک شاعر, اسلامک تہوار, اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو چلا رہے ہیں نا, اور ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی کتنی محبتوں سے رہ رہے ہیں, یہ دنیا میں لوگوں کو میسر نہیں ہے. اچھا بول ہم لوگ جاتے ہیں زیادہ, آپ بول نہیں پاتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ بھی کچھ فرمائیں. میں تو وہ احمد الدین قاسمی کے وہ اشعار پاکستان کے حوالے سے کہ میرے خدا میرے عرض پاک پر اترے, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو سبزہ کھلے وہ ہمیشہ سبز رہے, اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. میرے خدا میرے ہر ایک وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. میں ناظرین کرام, جو اس ٹرانسمیشن کا اصل مقصد ہے, میں نے یہ کاغذ اس لیے اٹھایا کہ اس پہ ڈیٹیلز موجود ہیں, آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے. سالہ سال سے 10 سال یہاں پر لکھا ہے, لیکن 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, اور لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ شریک ہو کر قربانی کے اس فریضے کو انجام دیتے ہیں. دنیا بھر سے ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں, اور ہر سال پہلے سے زیادہ تعداد میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. یہی ایک خوبصورتی ہے اسلامک تہواروں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. انسانوں کو ہر تہوار میں اللہ تعالیٰ نے قربانی دے کر دوسرے انسانوں کی مدد کی طرف راغب کیا ہے. عید الفطر ہوتی ہے تو لوگ فطرہ دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقات دیتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. رمضان میں لوگوں کا جو ہے سحر اور افطار کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسان سے جوڑنے کے لیے بہت سارے تہوار دیے. ان میں سے عید قرباں بھی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانور کی قربانی تو کی جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس کا گوشت اور خون جو ہے وہ نہیں پہنچتا, لیکن تمہاری نیت, تمہارا تقویٰ پہنچ جاتا ہے. اور نیت اور تقویٰ ہی تو اللہ تعالیٰ کے تک پہنچانا ہے, بشرطے کہ تقویٰ موجود ہو. تقوی کے ساتھ اور نیت کے ساتھ قربانی کرنی ہے, دکھاوے کے ساتھ نہیں کرنی ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ کتنا بہترین طریقہ ہے کہ جب آپ پاکستان میں قربانی کا اہتمام کرتے ہیں, اس میں دکھاوے والا معاملہ بالکل نہیں رہتا, اور آپ کا مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے, اور جو آپ پر واجب ہے قربانی وہ بھی ادا ہو جاتی ہے. ہم اور آپ مل کر غربا کی مدد کرنے کا ایک راستہ تلاش کر لیتے ہیں, اور اللہ کے حکم کے مطابق قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس میں گوشت کی تقسیم ہوتی ہے, اور پھر ہم دسترخوان بھی دراز کرتے ہیں ان کے لیے, تاکہ وہ آئیں, بیٹھیں, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے, باربیکیو پارٹیز کا اہتمام کیا گیا ہے, تو اس سے لطف اندوز ہوں. اس کے علاوہ ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ جو دیگر لوازمات ہیں, کھالے ہیں, جو دوسری چیزیں ہیں, وہ بھی عام طور پر لوگوں میں جو ہے ان سے بھی کچھ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں, ان کی مدد کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو ایک بڑے میں آپ کیٹل فارم جو ہے اے آر وائی کا, اس کی آپ کو مختلف جو ہے وہ فوٹیجز دکھائی جاتی رہی ہیں وقتاً فوقتاً. بہت ہی صفائی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پھر آپ کو دکھایا جا رہا ہے, بہت ہی صفائی کے ساتھ اس کا اہتمام ہوتا ہے. آپ وہاں پر چاہیں, یا آپ کا کوئی اگر رشتہ دار, کوئی دوست ہے, وہ چاہتا ہے آئے, آ کر دیکھیں پہلے, تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ نیکی کے کام کرنے کے لیے جب ارادہ کیا جاتا ہے, آپ آگے بڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کس طرح کرم فرماتا ہے. وہاں آئیے, آ کے دیکھیے, اور جس طرح اس نیکی کو کرنے والے لوگوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے, آپ کو اس کا وہاں جا کر ضرور احساس ہوگا. غربا کی مدد کرنے کے لیے بہترین جانور جو ہیں, صحت مند جانور جو ہیں, جو بتائی گئی قیمت کے مقابلے میں
کہیں آپ کو مہنگے نظر آئیں گے۔ وہ جانور وہاں پر موجود ہیں، صحت مند جانوروں کا گوشت ان کے قربانی کے بعد غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، آپ اس کو دیکھیے۔ اور لوکل نمبرز موجود ہیں، یہ بات میں اس لیے بار بار مینشن کرتا ہوں کہ جب آپ فون کرتے ہیں تو زیادہ تر یو ایس اے میں، کینیڈا میں اور دنیا مختلف جگہوں پر لوکل نمبرز پہ کال کر کے آپ اپنے جانور کی بکنگ کرواتے ہیں، اور آپ کو انٹرنیشنل کال کیونکہ پروگرام میں شرکت کے لیے کرنا پڑتی ہے تو آپ لوکل نمبرز پہ کیجئے۔ لیکن اگر آپ کو لائنیں بزی ملتی ہیں تو آپ جو ہے تھوڑا سا انتظار کیجئے، تھوڑی سی محنت کیجئے، تاکہ نیکی کے اس کام میں جتنی آپ محنت کریں اللہ تعالیٰ اس کا ثمر دے آپ کو، ہمیں سب کو، اور قربانی کو اور نیتوں کو قبول کرے۔ اس کے بعد کی جو نیت ہے لوگوں کی مدد کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق بھی دے اور اس کو بھی قبول کرے۔ قربانی کے جو جانور ہیں وہ پاکستان میں، انڈیا میں اور جموں و کشمیر میں $525 پاکستان میں ایک مکمل گائے، $75 جو ہے گائے کا حصہ ہے، 145 جو ایک بکرا ہے یہ آپ کو پے کرنا ہے۔ انڈیا میں جو ہے بڑا جانور $259 کا ہے، حصہ $37 میں ہے، تو $160 میں انڈیا میں جو ہے ایک بکرا۔ جموں و کشمیر میں $574 جو ہے وہ فل کاؤ ہے، شیرنگ کاؤ $82 اینڈ شیپ $195۔ باقی ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں، فون کیجئے اور اپنے لیے اپنی طرف سے جانور جو بک کرا لیجئے۔ چاہیں تو اپنی فیملی میں جتنے بھی ممبرز ہیں بڑا جانور جو اس کے حصے کیجئے، اپنی طرف سے، اپنے اسپاؤس کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، کوئی بیمار ہے تو اس کی طرف سے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس دنیا سے آپ جن سے محبت کرتے تھے وہ گئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی ہو، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیجئے، اہل بیت اطہار کی طرف سے قربانی کیجئے، اور یہ اکرام کی طرف سے قربانی کیجئے۔ ہمارے رتبے بڑھ جاتے ہیں جب ان کی نسبتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو میں علی شبیر آپ سے ایک کلام کی درخواست کروں گا، پھر اس کے بعد گفتگو بھی رہے گی اور ٹرانسمیشن بھی چلتی رہے گی، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا، دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں،
مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مزہ آ گیا مزہ آ گیا۔ بات پھر مفتی صاحب وہی مدینہ شریف کی، مدینہ منورہ کی ہے۔ میں 2022 کا اس سے پہلے والا جو رمضان تھا تو 3 سال کے بعد کھلا تھا عمرہ، میں وہاں تھا، اور جب پچھلا رمضان گزرا، یہ جو ابھی تھا رمضان شریف، تو میں نے بڑا مس کیا۔ آپ یقین کریں کہ افطار کے وقت بھی، سحری کے وقت بھی میں جو ہے وہ مدینہ منورہ کو بڑا مس کرتا تھا۔ بعض اوقات آنسو آ جاتے تھے آنکھوں میں۔ پتہ نہیں یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے انسان کی۔ اب کیفیت قابل بیان نہیں ہوتی، جی ہاں بالکل، جس پہ بیتی ہوئی ہے وہی جو جانے، چلا گیا وہ پھر دل وہی چھوڑاتا ہے۔ جس پہ بیتی ہوئی ہے وہی جانے، جی۔ جو کہ بے درد ہو وہ کیا مانے۔ وہ کیا بات۔ لہذا جس پر وارد ہوتی ہے کیفیات، اب اس کیفیت کے اندر جو بول رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک گوہر نایاب ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں آمد ہو گئی آمد ہو گئی۔ مولانا جامع علیہ الرحمٰن انہوں نے کر دیا۔ میں اس کا ایک سب سے پہلے اس جو مدینہ منورہ کی جب انہوں نے آواز، اس کا مکہ معظم میں آواز لگائی ابراہیم علیہ السلام نے، ساروں نے سنا، تو اس کے اندر ایک چیز اور ہے کہ سب نے سنا اور سب نے کہا لبیک لبیک لبیک، کیا بات ہے۔ جس نے ایک دفعہ کہا وہ زندگی میں ایک دفعہ حج کو جائے گا، جس نے 2 دفعہ کہا وہ 2 دفعہ جائے گا، جس نے اور متعدد بار کہا وہ جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ میں 2019 میں فیملی کو لے کے گیا تو شاہزین چھوٹے سے تھے ہمارے نا، 3.5-4 سال کے تھے، لیکن وہ جو ہے وہ تلبیہ بھی فرماتے تھے، اور میں نے کہا اس کو چلا کر کراؤں گا میں سب کچھ، صحیح بھی یہ چلے گا تو کرے گا، طواف بھی یہ چلے گا خود کرے گا، اور اسے کیا ماشاءاللہ سے۔ اب اس کی بھی وہی کنڈیشن ہے، کہتا بابا دوبارہ کب چلیں گے مجھے لے کر۔ تو یہ فیکٹ ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو مل جاتی ہیں۔ اور جی آپ فرمائیے۔ شاہد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مکہ معظمہ سے زیادہ افضل اعلیٰ کوئی زمین نہیں ہے سر، بلا شبہ نہیں ہے، بلا شبہ نہیں ہے۔ اور آرزو کرے تو انسان اس بات کی کرے، کیونکہ جہاں اس کو مر کے دفن ہونا ہے، اٹھنا ہے، وہ زمین جو ہے نا، وہ کتنا نصیب والا ہوگا جو جنت البقیع میں دفن ہو۔ بتائیے آپ، جنت البقیع نفیس صاحب، سر دیکھیں کیا وہاں پر آپ کو ہر قبرستان میں آپ کو کیڑے مکوڑے ملیں گے، ہاں، وہاں کچھ نہیں ہے صاحب۔ اللہ کی شان، اللہ کی شان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا تجربے ہیں وہاں کے آپ کے؟ بالکل۔ یعنی ساؤتھ افریقہ سے شاہد صاحب، جی سر، مولانا شاہ عبد الرحیم صدیقی سفیر اسلام نورانی میں کے والد، جی سر، وہ ساؤتھ افریقہ میں انتقال ہوا اور وہاں کے دفن ہوئے باقاعدہ۔ بتائیے آپ۔ سرکار دو عالم نے جس زمین پر گارنٹی لی ہے جو اتنے بڑے ٹکڑے میں دفن جنت ہوگا، کا حصہ ہی ہے۔ وہ کہہ لیجئے کہ واجب ہے اس پر شفاعت۔ بتائیے آپ۔ تو اب بتائیے ایسی سرزمین پر کو چھوڑ کر آدمی وہ مصنوعی چمک دمک جس کو آپ کہتے ہیں نا امیٹیشن، امیٹیشن میں بھی روشنی ہوتی ہے، ہیرے میں بھی ہوتی ہے، دونوں کے اس کے اندر فرق ہے بہت بڑا۔ ہیرا وہی جانتا ہے جو جوہری ہو یا بادشاہ ہو، قدر گوہر شاہ دانت یا بدانہ جوہری، کیا بات ہے۔ وہ جوہری جانتا ہے،
لہذا وہ بھی جانتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں تو اس کو ٹیلنٹس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنا بھرا ہے اور کتنا خالی ہے۔ چلا ناظرین کرام، کیفیات ہیں، ان کیفیات کو ہم آپ کی خدمت میں شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو موقع ہے زندگی میں، اس موقع کو اویل ضرور کیجیے گا۔ اللہ کی نعمتیں اللہ کے بندوں کے لیے استعمال لائیے گا۔ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔